पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब एक नई बात शुरू कर दी गई है। नई बात तो नहीं है, लेकिन पुरानी बातों का तसलसल है एक नए अंदाज से। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने एक ट्वीट किया जो इस वक्त आपके सामने है। इसका ख़ुलासा मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। अमेरिका के एम्बेसडर का एक एरियल विज़िट है और इलाका जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, जिसके ऊपर डॉक्टर शीरी मज़ारी कह रही हैं कि बहुत ही हसास हमारे जो इलाके हैं उनके ऊपर अमेरिकी एम्बेसडर घूम रहा है। इसके चेहरे पर रौनक तो वाज़े है। अब पता ही चलता है कि जो पाकिस्तान में रिजीम चेंज की गई उसके बाद अमेरिका के एजेंडे का एक और आइटम जो है वो टिक मार्क हो गया, यानी पूरा हो गया। बता वो ये रही हैं इस ट्वीट के ज़रिए कि अमेरिका ने इमरान ख़ान को इस वजह से निकाला कि उनका एम्बेसडर हेलीकॉप्टर में बैठकर ट्राइबल एरियाज़ जो फॉर्मर थे और अब इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत अपना दूसरा टेन्योर मुकम्मल कर रही है, उस एम्बेसडर ने उन इलाकों के ऊपर 30 मिनट से कम कोई दौरा करना था। ये डॉक्टर शीरी मज़ारी बता रही हैं। इससे पहले फवाद चौधरी ने भी एक बयान दिया जिसके अंदर कहा गया कि ऐमन अल-ज़वाहिरी के मारे जाने के हवाले से पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई या नहीं हुई, सवाल ये है। शीरी मज़ारी ने उसको भी फोकस किया और कहा कि सवाल यकीनन यही है, ये बताने की ज़रूरत है कि स्पेस इस्तेमाल हुई या नहीं हुई, और इसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। इसका तज्ज़िया करने से पहले कि इम्कानात क्या हैं और ये पुरानी बात को नए अंदाज से क्यों बयान किया जा रहा है, हम आपको चंद एक तस्वीर और वीडियोस दिखाना चाहते हैं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये अमेरिकी एम्बेसडर जो डॉक्टर शीरी मज़ारी के बयान के मुताबिक बड़ी रौनक के साथ हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा हुआ है, इंतहाई आराम से खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ है और खुशगपियों में मसरूफ़ है। इसमें आपको किसी किस्म की टेंशन नज़र नहीं आ रही, आपको नारेबाजी नज़र नहीं आ रही। जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का कोई पोस्टर हाथ में नहीं पकड़ा हुआ, सर पे नामंजूर की पट्टी नहीं बांधी हुई, आराम से मुकम्मल प्रोटोकॉल उसको दे रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर। इसके अलावा ये भी आप देख लीजिए, ये तस्वीर है कि जब USAID जो अमेरिकी हुकूमत का फंडेड प्रोग्राम है और अमेरिका के टैक्स पेयर से चलता है पाकिस्तान के अंदर, उनकी तरफ से तकरीबन 3 दर्जन के करीब गाड़ियां हवाले की गई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को। और ये कितनी खुशी के साथ अमेरिकी एम्बेसडर और अमेरिकी स्टाफ के साथ ये चाबियां वसूल कर रहे हैं। ये तैमूर झगड़ा साहब की तस्वीर भी मैं पहले ट्वीट कर चुका हूँ, हंसते मुस्कुराते उसी एम्बेसडर और अमेरिकी स्टाफ के बगल में बैठे हुए हैं, जिसके बारे में शीरी मज़ारी साहब अपने ट्वीट के ज़रिए आपको बता रही हैं कि वो तो पाकिस्तान के हसास एरियाज़ में हेलीकॉप्टर के ज़रिए दौरा करने की जो वजह थी वो वजह हमने रोकी हुई थी, और इमरान खान के जाने के बाद अब वो वजह दूर हो गया तो उनका एजेंडा फुलफ़िल हो गया। अब ये जो इंतहाई खुला तज़ाद है ये ज़ाहिर है इनको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब तज़ादात की निशानदही करना भी एक सही ला हासिल आपको लगता है, यानी इसका कोई फ़ायदा आपको नज़र नहीं आता, क्योंकि जिनको आप उनके तज़ादात की तरफ मुसलसल उनकी तवज्जो मबजूल करवाते हैं वो इन तज़ादात को दूर नहीं करते, वो मज़ीद तज़ादात प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि वो कुछ भी कह सकते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सैकड़ों तज़ादात ऐसे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर अगर उनकी निशानदही की जाए तो की जा सकती है, और 24 घंटे की ट्रांसमिशन चलवाई जा सकती है, और शायद 3 महीने तक वो 24 घंटे की ट्रांसमिशन चलती रहे। मुतज़ाद बयानात के ऊपर, मुतज़ाद रवैयों के ऊपर और अमाल के ऊपर उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसी एम्बेसडर को रेड कारपेट के साथ वेलकम करती है, उसी एम्बेसडर को एंटरटेन करती है। USAID की जो गाड़ियां हैं अमेरिकी पैसों से बनी हुई और फंड की हुई, उनकी चाबियां वसूल करते हैं, चहकते हैं, हंसते हैं, और बीमिंग एंड बूमिंग जिसको कहा जा सकता है वो अमेरिकी एम्बेसडर की मौजूदगी में, स्टाफ की मौजूदगी में आपको नज़र आते हैं। फिर उसी पार्टी की एक नुमाइंदा जो हैं वो बताती हैं कि किस तरह इस एम्बेसडर ने अब चूँकि एरियल विज़िट कर दिया तो पता ये चला कि वो तो बड़ी अमेरिकी साजिश थी। ज़मीन पे जब आप उनको चाय पानी पिलाते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं,
تو وہ امریکی سازش نہیں ہے. آسمان کے اوپر اگر ان کا وزٹ ہوتا ہے تو وہ امریکی سازش کا ایک گھناؤنا حصہ آپ کو نظر آتا ہے. آپ تضاد یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس کسی کو بھی ذرا سا بھی پتہ ہے امریکہ جیسے ممالک کے پاس ٹیکنالوجی کا, تو اس کو پتہ ہوگا کہ زمین کے اوپر اگر ٹینس بال بھی پڑی ہے تو ٹینس بال کے اوپر جو مہر لگی ہوئی ہے وہ بھی ان کی سیٹلائٹ پکڑ کے ریئل ٹائم کے اندر ان کو ٹرانسمٹ کر سکتی ہے. امریکیوں کو پاکستان کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر ان علاقوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس سے بچگانہ بات آپ کو نظر آ ہی نہیں سکتی کہ ایک امریکی ایمبیسڈر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے, سرکاری ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے دورہ کرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ ایمبیسڈر نے کتنی معلومات اکٹھی کی, جب ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بتائیں کہ پاکستان کی ایئر سپیس استعمال ہوئی یا نہیں ہوئی, کہ ایک بندے کو ہوٹل یا گھر کی بالکنی کے اندر سے 3 مرتبہ ریکگنائز کر کے, فیشل ریکگنیشن کر کے, چہرے کو دیکھ کر وہ ڈرون سٹرائک کرتے ہیں اور اسی کھڑکی کے اندر سے اس کو ناک آؤٹ کر دیتے ہیں. ایسی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی موجودگی میں کسی ہیلی کاپٹر کے وزٹ کی ضرورت نہیں. لیکن یہ کہا جائے گا بار بار, اس وجہ سے کہا جائے گا کیونکہ جوں الیکشن کمیشن کی طرف سے معلومات والے معاملے پر پی ٹی آئی بیک فٹ پہ جاتی نظر آتی ہے تو اس کو کسی اور بیانیے کی تلاش ہے. تو امریکی سازش کا بیانیہ, افواج کے ٹھٹھا لگانے کا بیانیہ آپ کو سر چڑھ کے بولتا ہوا نظر آئے گا. اسی تناظر میں آپ کو دیکھنا ہے کہ جو بلوچستان کے شہداء کی ٹریجڈی کے اوپر جو ٹرولنگ کی گئی, اچھا ٹرولنگ زیادہ نہیں تھی, 25-30 کے قریب ٹویٹس تھے, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر آپ کو کوئی سینکڑوں ٹویٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو چند درجن ٹویٹ ہی کرنے ہوتے ہیں, اور واقعے کی سینسٹیو نوعیت ایسی ہے کہ وہ خود ہی ری ٹویٹس ہو کے ہزاروں لاکھوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کو بہت بڑی واردات کرنے کی ضرورت نہیں, بس 8-10 اکاؤنٹ سے آپ کو 2-3 درجن کے ٹویٹس کروانے ہوتے ہیں. اور یہی ہوا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے لوگوں نے مانا کہ وہ کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے, باقاعدہ انہوں نے کنفیشنز کیے. میں پی ٹی آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا سینئر ڈیپٹی کنوینئر رہا ہوں 2 سال کے لیے, اور کل میں نے 2 ٹویٹس کیے, جس میں پہلا ٹویٹ یہ تھا جس میں ایک ٹویٹ میں نے خود جنریٹ کیا تھا اور دوسرا میں نے کاپی پیسٹ کیا تھا ایز اٹ از, پورا کاپی اور پیسٹ کر کے میں نے اس کو ٹویٹ کر دیا تھا. میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی, اور یہ غلطی کچھ لوگوں کی وجہ سے انفلوئنس میں آ کر ہوئی, کچھ لوگوں سے انسپائر ہو کے ہوئی. معافی تلافی کی, ہاتھ جوڑے, اور پھر جب رد عمل شدید قسم کا آیا تو عمران خان تعزیت کے لیے بھی پہنچ گئے. اس ٹرینڈ کو کنڈیم نہیں کرتے, اس ٹرینڈ کو چلانے والے جو ہیں ان کا تدارک نہیں کرتے, اور پھر ٹھٹھا بھی لگاتے ہیں. پچھلے دنوں صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی جو رپورٹیں سامنے آئی ہیں بڑی دلچسپ ہیں. جب ایک صحافی نے اطلاعات کے مطابق اور 2-3 بندوں سے بات کر کے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, عمران خان سے کہا کہ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف کے ملک سے جانے میں ہمارا یعنی فوج کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, تو آپ کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے. تو رپورٹس کے مطابق عمران خان اور شہباز گل کھلکھلا کر ہنسے, اور جو 2 لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے بتایا کہ ایسا کہا بہت کم آپ کو سنائی دیتا ہے جتنا عمران خان نے لگایا. پھر یہ بھی دنیا نیوز نے رپورٹ کیا, عمران خان بتا رہے ہیں انہی صحافیوں کو کہ کیسے میں نے 2 بڑی غلطیاں کی, ایک چیف الیکشن کمشنر کو لگایا اور دوسری غلطی کے بارے میں ابھی میں بات نہیں کروں گا. ظاہر ہے جو تجزیہ نگار ہیں جو وہاں پہ شرکائے محفل تھے ان کی رپورٹس کے مطابق وہ بات کر رہے تھے جنرل قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی. اب یہ فوج کے شہداء کو بنیاد بنا کر ٹرولنگ کرنا, آرمی چیف کے اوپر طنز کرنا, ٹھٹھے لگانا اور امریکی سازش کی بار بار بات کرنا, بنیادی طور پر اپنے فنڈز کے امبیزلمنٹ کے الزامات کے چنگل میں وہ جو پھنسے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے وہ آپ کو بیک فٹ پہ نظر آتے ہیں اور وہ ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ تضادات سے بھری ہوئی چیزیں ہیں, ان کے اندر منطق بالکل کوئی نہیں ہے. اندر خانے امریکہ سے رابطے میں بھی ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, اور انہی کا نمائندہ امریکہ میں جا کے آپ کو یاد ہوگا اسی ڈپلومیٹ کے ساتھ معافی تلافی کرنا چاہ رہا تھا جس ڈپلومیٹ کو عمران خان نے
CNN کے انٹرویو میں کہا کہ وہ بڑا بد تہذیب اور بدتمیز آدمی ہے, آپ کو اس کو نکال دینا چاہیے. ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں, ان کی ایڈ بھی لیتے ہیں اور ان کو رجیم چینج کا ماسٹر مائنڈ بھی کہتے ہیں. جا کر تعزیت بھی کرتے ہیں اور ٹرولنگ بھی کرتے ہیں. اداروں کی تضحیک نہ کرنے کا عزم بھی کرتے ہیں اور اندر خانے بیٹھ کے ٹھٹھا بھی لگاتے ہیں. ان سے مستفید بھی ہوتے ہیں اور ان سے نفرت بھی کرتے ہیں. ان کا ہاتھ بھی پکڑتے ہیں, ان کو ٹھڈے بھی مارتے ہیں. ان کی وجہ سے طاقت میں بھی آتے ہیں اور جب نکالے جاتے ہیں تو رولا ڈالتے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا, اور پھر انہی کو کہتے ہیں کہ ہمیں طاقت میں واپس لے کے آئیں, آپ نیوٹرل نہ رہیں. اور ان تضادات کے اندر ایک کمال بات یہ بھی ہے کہ جو رجیم چینج ہوئی ہے, یعنی پرو امریکہ رجیم آئی ہے پاکستان میں شہباز شریف کی, اس کی تو ناک رگڑوا دی ہے IMF سے پیسے دلواتے اور کالیں کروانی پڑ رہی ہیں. اور KP میں جہاں پر انقلابی حکومت ہے وہاں پر US ایڈ جو ہے کیسے دھڑا دھڑ اپنی ایڈ دی جا رہی ہے. یہ تضادات سے بھرپور ایک پروپیگنڈا کی پڑیا ہے جو قوم کو ہر وقت دی جاتی ہے. اور بدقسمتی سے آپ نے شہدائے بلوچستان کے معاملے پر جو بچے سامنے آئے, آپ ان کی عمریں دیکھیں, 18 سال 19 سال, والدین ان کے معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو بدترین طریقے سے گمراہ کیا گیا. بہت عرصے تک پاکستان کی ریاست پریشان ہوتی رہی تھی کہ اس کے جو جوان لوگ ہیں ان کو دہشت گرد گمراہ کن پروپیگنڈے کے زیر اثر اپنے پاس لے جاتے ہیں. وہاں پر جو انہوں نے نام نہاد جنت کا ایک نمونہ بنایا ہوا ہے وہاں پر ان کو ٹرین کرتے ہیں, ان کو ذہنی طور پر مائل کرتے ہیں کہ وہ خودکش حملہ آور بنے اور پھر ان کو استعمال کرتے ہیں ریاست کے خلاف. وہ ذہنی بلوغت جو چاہیے اس قسم کے پروپیگنڈے کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے وہ پاکستان کی یوتھ کے پاس فی الحال اویلیبل نہیں ہے. بدترین طریقے سے ان کو کسی اور زاویے سے گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ سافٹ ٹیررزم ہے جو پاکستان کے اندر پھیلایا جا رہا ہے, جس کے اندر سازش کا بیانیہ ہے, جس کے اندر جھوٹ کا بیانیہ ہے, گمراہ کن قسم کے ان کو ہدایات دی جاتی ہیں اور ان کی معصومانہ غلطیوں سے پھر سیاسی طور پہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. دہشت گرد جس طریقے سے گمراہ کرتے تھے وہ تو ایک کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر کے طور پر آپ کو نظر آتا تھا, یعنی بالکل سامنے آپ کو خطرہ نظر آتا تھا. یہ خطرہ جو ہے صرف کسی ایک علاقے تک محدود نہیں ہے, یہ پاکستان کے اندر بھی زہر کی طرح پھیل گیا ہے اور پاکستان سے باہر بھی.